हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो चलिए सुनते हैं आज की अपनी इस वीडियो में एक ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानी। ये वाक़या आज से कुछ साल पुराना है, जब मेरी दूसरे शहर में जॉब लगी थी। मुझे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। मुझे वहाँ रिहाइश के लिए जगह चाहिए थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर मेरे ही ऑफिस के कलीग ने मुझे बताया कि हमारे इलाके में कुछ फ्लैट्स हैं जो कि बैचलर्स को रेंट पर दिए जाते हैं। उसने बताया कि शाम को ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा और वो फ्लैट्स देख लेंगे। तो ऑफिस के बाद हम दोनों साथ निकल गए। वो फ्लैट्स ऑफिस से बस कुछ ही दूरी पर थे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। हर लिहाज से मुझे वो फ्लैट्स बहुत पसंद आए। 5th फ्लोर पर मैं जब लिफ्ट से बाहर निकला तो वहाँ एक गैलरी थी। दिन के वक्त भी उस गैलरी में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उन फ्लैट्स का चौकीदार मुझे वो फ्लैट दिखाने के लिए आया। मैंने उससे कहा कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। उसने कहा कि सर, बहुत टाइम हो गया है, ऐसे ही अंधेरा है। हमने बहुत बार यहाँ बल्ब भी लगवाया है, लेकिन बल्ब लगाने के बाद खुद ब खुद ही फ्यूज़ हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी चेक करवाई है, लेकिन कोई मसला नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों यह हमेशा से यहाँ पर लाइट का ही मसला रहा है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी गैलरी में थोड़ा सा आगे एक फ्लैट बंद पड़ा था। चौकीदार ने मुझे उस फ्लैट की चाबी दी और कहा कि ये रहा आपका फ्लैट, और वहाँ से चला गया। मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं उस फ्लैट को रेंट पर लेने से मना करता, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं थी। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि उस पूरे 5th फ्लोर में बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहाँ जितने भी फ्लैट्स थे उनमें से बस 3-4 फ्लैट्स ही ऐसे थे जिनमें कोई रह रहा था। बाकी पूरा फ्लैट वीरान पड़ा था। खैर, मैंने अपना फ्लैट खोला और देखा कि वो फ्लैट इतना गंदा था जैसे काफ़ी अरसे से वहाँ कोई भी न गया हो। कुछ वक्त सफाई के बाद मैंने वो फ्लैट सेट कर लिया और उसके बाद मैं अपने होटल गया जहाँ मैं वक्ती तौर पर रह रहा था। वहाँ से मैंने अपना सामान लिया और उस फ्लैट में ले गया। अब रात हो चुकी थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं फ्लैट से बाहर निकला और नीचे चला गया ताकि कुछ खाने के लिए लेकर वापस ऊपर चला जाऊं और अपने कमरे में बैठकर खा लूँगा। जब मैं खाना लेकर लिफ्ट से वापस ऊपर आ रहा था तो गैलरी का वो हिस्सा जिसमें बहुत अंधेरा था देखकर बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। मैं तेज़ी से उस गैलरी में चल रहा था ताकि बस जल्दी से गैलरी ख़त्म हो और मैं अपने कमरे में पहुंच जाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पूरे फ्लोर से अजीब सा खौफ आता था। खैर, मैं अपने कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा लॉक करके खाना खा रहा था कि मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर गैलरी में कोई भाग रहा है। मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि वो मेरे कमरे के दरवाज़े के आगे से गुज़रा है। मैं पहले ही खौफज़दा था और ऊपर से वो भागने की आवाज़ मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। मैं काफ़ी देर तक उस आवाज़ को इग्नोर करता रहा, मगर जब मेरी हद से बाहर हो गया तो मैंने सोचा कि जाकर देखूं तो सही कि कौन है। मैं दरवाज़े के पास गया और की होल से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर वही काला अंधेरा था। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक परछाई जो 1 सेकंड में ही गायब हो गई मुझे दिखाई दी। मैंने सोचा हो सकता है कि कोई इंसान ही हो, लेकिन वो इतनी स्पीड से जा रहा था कि कोई इंसान इतनी तेज़ी से नहीं जा सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोलकर देख सकूं कि बाहर कौन है। इतने में मैंने महसूस किया कि मेरी दरवाज़े को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। दरवाज़े की लॉक वाली जगह आहिस्ता आहिस्ता से हिल रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो खुल नहीं सकता था।
مجھے اب اور زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ایسے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح ہوئی تو آفس جانے کے لیے اٹھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس گیلری میں ویسے ہی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور کسی کے پاؤں کے نشان ہیں، جیسے کوئی پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلا ہو۔ وہ نشان دیکھ کر میں پورا دن بہت پریشان تھا۔ آفس سے واپسی پر میں نے چوکیدار سے بات کی کہ رات کو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی گیلری میں بھاگ رہا ہے، اور یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد اس چوکیدار نے مجھ سے اس طرح نظریں چرائیں جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو دوبارہ ایسا محسوس ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ خیر اس وقت رات میں جب میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹا تو اب کی بار مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ گیلری میں دوبارہ سے کوئی چل رہا ہے۔ وہ ایک کونے سے چلتا ہوا میرے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں دوبارہ دروازے کے پاس چلا گیا اور کی ہول سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کی بار مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کالے اندھیرے کی وجہ سے میں کچھ صاف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے زور سے میرے دروازے کو دھکا دیا۔ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ میں پہلے ہی ڈرا ہوا تھا اور اب اور زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور اسی ٹائم پہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز اسی گیلری میں کرتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مخلوق میرا دروازہ چھوڑ کر سامنے والے بند فلیٹ کے دروازے کو بجانا شروع ہو گئی۔ میں نے فوراً سے چوکیدار کو فون کیا کہ آپ جلدی سے اوپر آ جاؤ، کوئی ہے جو پہلے میرے دروازے کو دھکا دے رہا تھا اور اب وہ سامنے والے فلیٹ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے چوکیدار کو فون پر ہی رہنے کا کہا۔ میں فون کو دروازے کے قریب لے کر گیا اور اسے دروازہ بجانے کی آواز سنائی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لفٹ کی آواز آئی۔ وہ چوکیدار میرے ساتھ فون پر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں 5th فلور پر آ گیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے فلیٹ کے سامنے آؤ۔ ابھی بھی وہ آواز مجھے مسلسل ویسے ہی آ رہی تھی۔ چوکیدار میرے فلیٹ کے سامنے آیا اور اس نے کہا، سر، مجھے یہاں کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن وہ آواز میں فون سے اسے سنا رہا تھا کیونکہ مجھے صاف آواز آ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کہنے لگا کہ فون سے تو آواز آ رہی ہے لیکن یہاں سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور ہم نے پوری گیلری میں دیکھا لیکن ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ مجھے اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ فلیٹ چھوڑ دوں گا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر میں دوسری جگہ ڈھونڈنے لگا لیکن مجھے ابھی بھی کوئی بھی جگہ نہیں ملی تھی، تو مجھے اسی فلیٹ میں رات گزارنی تھی۔ اگلے دن ویکنڈ تھا تو میں نے سوچا آج جیسے تیسے کر کے یہیں رات گزار لیتا ہوں اور صبح ہوتے ہی کوئی اور جگہ ڈھونڈ لوں گا اور وہاں چلا جاؤں گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بیڈ پر لیٹ گیا لیکن ڈر کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ بس یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی وہ مخلوق پھر سے آ جائے گی اور پھر سے مجھے ویسے ہی خوف آنے لگے گا۔ کافی دیر گزر گئی اور مجھے کچھ محسوس نہ ہوا اور نہ ہی کوئی آواز آئی۔ مجھے نیند بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ نیند سے میری آنکھیں بھی بند ہو گئیں تو اچانک سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی اور اتنی تیز آ رہی تھی جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ بیٹھ کر رو رہا ہو۔ میں نے اس کی آواز سنی تو فوراً سے میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں یہی سب باتیں سوچ کر ڈر رہا تھا۔ فوراً سے میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ مخلوق آ گئی ہے۔ میں اپنے دروازے کے پاس گیا۔ میرا جسم کپ کپا رہا تھا، دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں نے کی ہول سے دیکھا کہ ایک عورت جس نے بڑی سی چادر لی تھی، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ وہاں کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور عجیب سی خوفناک طریقے سے ہل رہی تھی۔ ڈر کی وجہ سے میری بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ تقریباً 6 سے 7 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد مجھے اب وہ رونے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں
اور نہ ہی کوئی ایکٹیویٹی فیل ہو رہی تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا اور اس کالے اندھیرے کی طرف موبائل کی روشنی کی تو وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے وہاں وہ رات گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ اپنے لیے دوسری جگہ ڈھونڈ لی تھی۔ وہ جگہ اتنی اچھی تو نہیں تھی، لیکن مجھے اس فلیٹ سے نکلنا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں کسی لڑکی کا مرڈر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی وہ پورا فلور ہانٹڈ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ میرے وہ فلیٹ چھوڑنے کے بعد وہاں جو 3-4 لوگ رہتے تھے انہوں نے بھی وہ فلیٹ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں وہ ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ وہاں پہ کسی کا بھی رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ 5th فلور اور وہ تمام فلیٹس آج بھی اسی طرح ویران پڑے ہیں، اور اب بھی وہاں کوئی بھی جانے سے بہت ڈرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے Gmail پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔